بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو اللہ الفتاح العلیم کے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں آپ کے سامنے نماز کی اہمیت کے بارے میں ویڈیو لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس ماہ رمضان کی مبارک گھڑیوں میں اپنی نماز کا جائزہ۔ اسلام کے ارکان میں سے پہلا اور اہم رکن نماز، دین کا ستون، جس کے بغیر وہ قائم ہی نہیں ہو سکتا۔ قیامت والے دن بندے کے اعمال میں سب سے پہلے نماز کی باز پرس۔ نماز درست ہوگی تو باقی اعمال درست، نماز درست نہیں ہوگی تو سارے اعمال غلط۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے رخصت ہوتے وقت آخری وصیت نماز اور غلاموں کے بارے میں کی۔ قرآن میں جگہ جگہ نماز قائم کرنے کا حکم، غفلت پر وعید، سفر و حضر، امن و خوف، ہر حال میں فرض۔ قرآن میں گزشتہ قوموں کی تباہی کا سبب نماز کو ضائع کرنا۔ نماز کے ارکان کل 14 ہیں۔ ارکان جو ہیں یہ پلر ہیں، ان میں سے کوئی رہ جائے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ نمبر 1، قدرت رکھنے پر قیام۔ نمبر 2، تکبیر تحریمہ۔ نمبر 3، فاتحہ کی قرات۔ نمبر 4، رکوع۔ نمبر 5، رکوع سے سر اٹھانا۔ نمبر 6، 7 اعضاء پر سجدہ۔ نمبر 7، سجدوں میں اعتدال۔ نمبر 8، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا۔ نمبر 9، آخری قعدے میں تشہد کے لیے بیٹھنا۔ نمبر 10، آخری قعدے میں تشہد کے لیے بیٹھنا، یعنی تشہد تک اتحیات پڑھنا۔ نمبر 11، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا۔ نمبر 12، دونوں طرف سلام پھیرنا۔ نمبر 13، ہر رکن کو اطمینان سے ادا کرنا۔ نمبر 14، ارکان کے درمیان ترتیب۔ واجبات جو ہیں یہ کل 8 ہیں۔ نمبر 1، تکبیر تحریمہ کے علاوہ باقی تکبیرات۔ نمبر 2، رکوع میں تسبیح سبحان ربی العظیم۔ نمبر 3، سامع اللہ لمن حمدہ۔ نمبر 4، ربنا ولک الحمد۔ نمبر 5، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ۔ نمبر 6، 2 سجدوں کے درمیان رب اغفر لی ورحمنی وجبرنی ورفعنی واخذنی وعافنی وارزقنی۔ نمبر 7، تشہد اول کے لیے بیٹھنا۔ نمبر 8، تشہد اول۔ ارکان اور واجبات میں فرق۔ نمبر 1، ان دونوں میں سے کسی کو بھی عمدن چھوڑنا جائز نہیں۔ اگر جان بوجھ کر چھوڑا تو نماز باطل ہو جائے گی، یعنی ارکان اور واجبات میں فرق۔ نمبر 2، واجب بھولے سے ترک ہو جائے تو اس کے بدلے سجدہ سہو کیا جائے گا۔ نمبر 3، رکن بھولے سے چھوٹ جائے تو اس رکن کو ادا کر کے اور اس کے بعد سجدہ سہو کیا جائے گا، یعنی نماز نئے سرے سے شروع کی جائے گی۔ واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو سے ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اگر رکن چھوٹ جائے گا تو نماز کو نئے سرے سے شروع کریں گے اور پھر سجدہ سہو کیا جائے گا۔ توجیحات۔ نمبر 1، رکوع سے اٹھنا اور سجدے سے اٹھنا کمر سیدھی کیے بغیر دوسرا سجدہ تو اس کی نماز درست نہیں، کیونکہ اس میں اطمینان نہیں تھا۔ نمبر 2، سجدے کے دوران پاؤں اوپر اٹھ گئے تو نماز درست، کیونکہ سجدہ 7 اعضاء پر ہے۔ نمبر 3، سجدے کے دوران ایک قدم پر دوسرا قدم رکھنا جائز نہیں، کیونکہ اس طرح 6 اعضاء پر سجدہ ہوا۔ نمبر 4، فاتحہ اور تکبیرات صرف دل میں پڑھنا کافی نہیں، زبان اور ہونٹوں سے ادا کیا جائے۔ سجدہ سہو، بھول جانا، یعنی وہ 2 سجدے جو نماز کے آخر میں کیے جاتے ہیں نماز میں بھول چوک ہو جانے کی صورت میں۔ انسان بھول چوک سے مبرہ کوئی بھی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی بھول ہونا 1 سے زائد مرتبہ ثابت ہے، کیونکہ یہ تقاضۂ بشریت ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا بشر مثلکم انسی کما تنسون فاذکرونی۔ اس کی حکمت یہ تھی کہ امت کو سجدہ سہو کا طریقہ سکھایا گیا۔
حکمت مشروعہ، نماز میں جو کمی یا زیادتی ہوگی ہے اس کو پورا کرنا۔ نمبر 1 یعنی یہ سجدہ سہو کے ساتھ۔ نمبر 2 شیطان حریص نمازی کی نماز میں جو خلل ڈال دیتا ہے اس کو درست کرنا۔ نمبر 3 رحمان کو ان سجدوں کے ذریعے راضی کرنا، یعنی سجدہ سہو کی یہ فضیلت بتائی گئی ہے۔ اسباب، 3 وجوہات سے سجدہ سہو کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 نماز میں بھولے سے غلطی ہو جائے، رکوع، سجود یا رکعت میں زیادتی ہو جائے اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد معلوم ہو 2 رکوع کیے یا 3 مرتبہ سجدہ کر لیا، ظہر اثر کی رکعت 5 پڑھیں تو اس پر سجدہ سہو واجب ہوگا۔ اس صورت میں سلام کے بعد 2 سجدے کیے جائیں گے اور دوبارہ سلام پھیرا جائے گا۔ نمبر 2 نماز میں کمی ہونے کی صورت میں کوئی رکن چھوٹ جائے تو اسے ادا کرنے کے بعد سجدہ سہو سے تلافی ہوگی۔ واجب رہ جائے تو سجدہ سہو سے اس کی کمی کو پورا کیا جائے گا۔ اگر شک ہو جائے 3 رکعت پڑھی یا 4 تو تھوڑی تعداد پر بنیاد رکھی اور نماز پوری کر لے اور سجدہ سہو کرے، یعنی سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ درمیان کا تشہد چھوٹ جائے اور بالکل یاد نہ آئے یا سیدھا کھڑا ہونے سے پہلے یاد نہ آئے تو تشہد کے لیے واپس نہ جائے بلکہ آخر میں سلام سے پہلے 2 سجدے لے کر لے۔ اگر تشہد مکمل کرنے سے پہلے سلام پھیر دے پھر جلدی میں یاد آئے تو دوبارہ نماز کی تکمیل کرے اور سلام کے بعد سجدہ سہو کر لے۔ ان احکام پر دلیل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول و عمل ہے۔ آپ نے 2 رکعت پر سلام پھیر دیا تھا، آپ کو بتایا گیا کہ آپ نے دوبارہ نماز مکمل کی اور سلام کے بعد سجدہ سہو کیا۔ ایک بار آپ دوسری رکعت میں تشہد کیے بغیر اٹھ گئے تو سلام سے پہلے سجدہ سہو کیا اور فرمایا جب تم میں سے کسی کو اپنی نماز میں شک ہو جائے تو 3 رکعت پڑھی ہے یا 4 تو شک سے قطع نظر کر لے اور سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے سہو کر لے۔ اس صورت میں اگر اس نے واقعتاً 5 رکعت پڑھی ہیں تو 5ویں رکعت اور 2 سجدے مل کر اس کی نماز کو جنت بنا دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اگر پوری 4 رکعتیں پڑھی ہوں تو یہ سجدے شیطان کے لیے باعث تذلیل ہوں گے۔ امام کے پیچھے اگر نمازی بھول جائے تو اکثر علماء کے نزدیک اس پر سجدہ سہو واجب نہیں۔ اگر امام بھول جائے تو مقتدی بھی اس کے ساتھ سجدہ سہو کرے گا، اس لیے کہ امام کی مطابقت ضروری ہے، اس لیے بھی کہ مقتدی کی نماز امام کی نماز کے ساتھ مربوط ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھول گئے تو آپ کے ساتھ صحابہ اکرام نے بھی سجدہ سہو کیا۔ اور سجدہ سہو کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ پوری اتحیات پڑھ کے دائیں طرف سلام پھیریں اور پھر اللہ اکبر کہہ کے 2 سجدے کریں جس طرح نماز میں کرتے ہیں، اور پھر سلام پھیر دیں دونوں طرف۔ اور ایک ہے کہ آپ آخری رکعت میں تشہد تک پڑھیں اور دائیں جانب سجدہ سلام پھیریں اور پھر 2 سجدے کریں جس طرح نماز میں کیے جاتے ہیں، اور پھر شروع سے اتحیات شروع کر کے آخر تک پڑھ کے سلام پھیر دیں۔ تو یہ طریقہ ہے سجدہ سہو کا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری نمازوں کو قبول کر لے، کیونکہ جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان آ جاتا ہے، اسے وہ کچھ یاد کرواتا ہے جو اسے کبھی یاد نہیں آیا اور اس کی نماز میں خلل ڈالتا ہے، اور جب سجدہ سہو کر لیا جاتا ہے تو شیطان روتا ہوا الگ ہو جاتا ہے کہ میں نے اس کی نماز خراب کرنے کی کوشش کی لیکن اس نے اس کی تصحیح کر لی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ رمضان میں ہمیں نماز پڑھنے کی بہترین انداز میں توفیق عطا فرمائے اور سیکھنے کی بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو سبسکرائب کریں اور اس کو آگے شیئر کریں۔